بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عبد العزيز بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة باب لابة المدينة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الذبح بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام باب من رغب عن المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي الطير والسباع وآخر من يحشر راعيان من مزين يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوعد خر على وجوههما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب فضل المدینہ، مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ مدینہ منورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ مقام ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو، شرک کو عالم سے ختم کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی برکت سے مکۃ المکرمہ بھی کفر و شرک سے اور بتوں سے پاک ہو گیا، کیونکہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور مکہ والے بت پرستی میں تھے، 360 بت بیت اللہ میں کعبے میں رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر محنت کی، لوگوں کو تیار کیا، یہاں تک کہ 10,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے تو بتوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ تو مدینہ منورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرما ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الحباب سعید بن یسار سے سنا یحییٰ بن سعید نے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریۃ، مجھے ایسی بستی میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تأکل القریٰ، جو تمام بستیوں کو کھا لے گی، یعنی تمام بستیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یقولون، لوگ تو اس کو یثرب کہتے ہیں کہ وہ یثرب ہے، وہی المدینہ، حالانکہ وہ مدینہ ہے، تنفی الناس، جو برے لوگوں کو نکال دیتی ہے، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو بھگا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، ایسے ہی برے لوگ مدینہ میں نہیں رہ پائیں گے۔ مدینہ میں تو اچھے لوگ ہی رہیں گے، جو اللہ کے رسول اللہ کے قریب ہوں گے وہی وہاں رہ پائیں گے اور وہی وہاں کی برکات سے پورے طور پر فائدہ اٹھائیں گے۔ برے لوگوں کو مدینہ نکال دیتا ہے۔ فرمایا باب المدینہ طابۃ، مدینہ منورہ کا ایک نام طابہ ہے، مدینہ کا ایک نام مدینہ ہے ہی، دوسرا طابہ بھی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام روایتوں میں آئے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ 10 نام ہیں، اور بعض روایتوں میں بعض علماء نے فرمایا 40 تک اس کے نام پہنچتے ہیں مدینہ کے، تو اس سے محبت ہے اللہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی، اس لیے اس کے بہت سارے نام رکھے گئے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی چاند کہتی ہے، کبھی سورج کہتی ہے، کبھی ستارہ کہتی ہے، کبھی
جگر کا ٹکڑا کہتی ہے، کہیں کہیں نام بچے کے رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس کے نبی نے مدینہ کی کئی نام رکھے، 40 تک اس کی تعداد پہنچتی ہے۔ ایک نام طابہ بھی ہے کہ مدینہ نے پاک کر دیا سب کو کفر سے، شرک سے، یہاں تک کہ عالم کے اندر اسلام پھیل گیا، سنت و شریعت عالم کے اندر قائم ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو حمید فرماتے ہیں اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تبوک، ہم تبوک سے لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتی اشرفنا علی المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ طابۃ، یہ مدینہ طابہ ہے، اس کا ایک نام طابہ بھی ہے کہ یہ پاک ہے، سب کو پاک کر دیتا ہے۔ باب لابۃ المدینہ، ایک باب امام بخاری نے اور قائم کیا، امام بخاری نے بھی کہیں کہ باب قائم کیا مدینہ کے لیے۔ فرماتے ہیں مدینہ کی دو پتھریلی زمین، دو پتھریلی علاقے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں مدینہ میں ہرن کو چرتا ہوا دیکھوں ما زعرتها، تو میں اس کو بھڑکاؤں گا نہیں، وہاں سے ہٹاؤں گا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لابتیہا حرام، کہ مدینہ کے دو پتھریلوں کے درمیان کی جگہ وہ حرم ہے، جس طرح بیت اللہ کا حرم ہے، وہاں کے شکار کو نہیں مارا جائے گا اور وہاں کی گھاس کو نہیں اکھاڑا جائے گا، ایسے ہی مدینہ بھی محترم ہے۔ تو دوسرے بعض حضرات کے نزدیک کہ مدینہ مکہ کی طرح حرم ہے، جس طرح وہاں شکار کرنا حرام ہے یہاں بھی شکار کرنا حرام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم تو ہے، محترم تو ہے کہ وہاں کی ہریالی کو اور وہاں کی سرسبز و شادابی کو ختم نہیں کیا جائے گا، ہاں البتہ واجب نہیں ہے، جس طرح مکہ میں واجب ہے کہ آدمی شکار سے بچے، وہاں کے گھاس پھوس کو نہ اکھاڑے، اسی طرح یہاں حکم نہیں ہے، البتہ احترام اس کا مدینہ منورہ کا بھی ایسے ہی ہے جیسے مکہ المکرمہ کا، لیکن وہاں اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ باب من رغب عن المدینہ، فرمایا امام بخاری نے ایک باب قائم کر کے کہ جو آدمی مدینہ سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی مدینہ کو برا سمجھ کر وہاں سے نکلے تو وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مدینہ سے جہاد کے لیے جا رہا ہے یا اور کسی غرض سے جا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تترکون المدینہ، یا یہ فرمایا تترکون المدینہ کہ وہ لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے یا تم مدینہ کو چھوڑ دو گے، اس حال میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کو چھوڑ کر تم مدینہ سے نکل جاؤ گے، حالانکہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بہتر حالت میں تم چھوڑ کر جاؤ گے، یہاں تک کہ اس کے اوپر عوافی اپنا گھیرا ڈال لیں گے۔ عوافی سے مراد فرماتے ہیں پرندے اور درندے چرندے وہاں قبضہ کر لیں گے، ایک حال ایسا آ جائے گا مدینہ کا جب سارے لوگ وہاں سے چلے جائیں گے اور یہ قیامت کے قریب کا منظر ہوگا۔ فرمایا وآخر من یحشر، اور آخری جو حشر ہوگا مدینہ کا وہ یہ ہوگا کہ دو آدمی قبیلہ مزینہ کے مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے، آنا چاہیں گے مدینہ میں، یعنی قان بغنمہما، تو وہ اپنی بکریوں کو آواز دے کر ادھر لا رہے ہوں گے، تب جب وہ وہاں آگے دیکھیں گے مدینہ میں وحوشن کہ وہاں پر تو جانوروں سے وہ مدینہ بھرا ہوا ہے، جنگلی جانور سب وہاں پہنچ گئے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ثنیۃ الوداع جو ایک جگہ ہے وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی منہ کے بل گر جائیں گے، یہ قیامت کے قریب کا منظر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا یفتح الیمن، یمن فتح ہوگا، فیاتی قوم، تو لوگ یمن سے آئیں گے، یبثون اپنے جانوروں کو ہکاتے ہوئے، فیتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو سوار کرا کر وہاں سے لے جائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا لوگوں میں سے ان کو بھی لے کر چلے جائیں گے، اور حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، مدینہ کو چھوڑ کر انہیں جانا نہیں چاہیے لیکن وہ چلے جائیں گے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے کہ یہ اللہ کے رسول کا حرم ہے اور اللہ کے رسول کا پڑوس ہے، مدینہ میں جب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چلے جاؤ، جب چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لو، درود و سلام پڑھ لو، اس سے بہتر جگہ اعلیٰ کیا ہوگی، لیکن اس کو چھوڑ کر لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یمن فتح ہوگا، یمن والے چلے کے اندر لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد ویفتح العراق، اور عراق فتح ہوگا، لوگ آئیں گے اپنے جانور، اس کے بعد ملک فرمایا یفتح الشام، ملک شام فتح ہوگا، فیاتی قوم، لوگ آئیں گے اپنے جانوروں کو ہکاتے ہوئے، فتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا ان کو بھی لے کر چلے جائیں گے، والمدینہ، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے۔ پھر فرمایا ویفتح العراق، عراق فتح ہوگا، لوگ آئیں گے اور اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے، فتحملون باہلیہم، اپنے گھر والوں کو سوار کر کے وہاں سے مدینہ سے لے جائیں گے، اور جو ان کی بات مانے گا ان کو بھی لے جائیں گے، والمدینۃ خیر لہم، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ مدینہ ہی میں رہتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ایک باب اور امام بخاری نے قائم کیا کہ ایمان جو ہے مدینہ میں سمٹ کر آ جائے گا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ میں
इस तरह सिमट कर आ जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल में सिमट कर अंदर पहुंच जाता है। ऐसे ही ईमान सारी दुनिया से मदीना पहुंच जाएगा। क़यामत के करीब सब लोग मदीने की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे, सारे मुसलमान ईमान वाले वहाँ आ जाएंगे। ईमान सिर्फ मक्का और मदीना के अंदर महफूज होगा। बाकी इलाक़ों में दज्जाल जो है फितना बर्पा करेगा और लोगों को काफिर बनाएगा, मुशरिक बनाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, चक्कर लगाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में वो दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ फरिश्ते उसको दाखिल होने नहीं देंगे। ईमान सिमट कर मदीना में पहुँच जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर, आपकी मस्जिद की अज़मत मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का जाने की, मदीना जाने की, हज उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब दो तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जुह और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जुह और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इल्म अमल कुरान हदीस हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला। ए अल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرم من إلحاح الملحين أذقنا برد عفك वहलावत मग़फ़िरतिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताए से दरगुजर फरमा, या अल्लाह अपनी रज़ा खुशनूदी नसीब फरमा, अपनी नाराज़गी से हमारी पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, या अरहमर राहिमीन ईमान कामिल यकीन सादिक़ नसीब फरमा। हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा बना, या अल्लाह हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, या अरहमर राहिमीन हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना, या अल्लाह हमारे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔ حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما یا اللہ، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا